بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے قریب فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعا قبول کرتے ہیں، تمہارے عبادت میں ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنا قرآن اسی مہینے میں نازل فرمایا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب کی سب رمضان المبارک میں نازل کی گئی۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزہ فرض کرنے کے لیے رمضان المبارک کو کیوں منتخب کیا، اس کی اصل حکمت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے مہینے کو وہ خصوصیات حاصل نہیں۔ اس مہینے میں تمام آسمانی کتابیں اور صحائف کا نزول ہوا، خاص طور پر قرآن مجید کا نزول تو خود ہی قرآن نے ہمیں بتایا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے جو تعداد میں 10 تھے۔ 700 سال بعد 6 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول ہوا۔ 500 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر 13 رمضان کو زبور کا نزول ہوا۔ زبور سے 1200 سال بعد 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا۔ انجیل کے پورے 600 سال بعد 25 رمضان کو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر پورے قرآن کریم کا نزول ہوا، اور اسی ماہ کی اسی تاریخ کو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نوافل کا درجہ فرائض کے برابر اور ایک فرض کا درجہ 70 فرائض کے برابر اسی ماہ میں ہو جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی نے 5 چیزیں اس امت کو ایسی دی ہیں جو پہلے کسی بھی امت کو نہیں دی۔ وہ 5 چیزیں یہ ہے: پہلا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا، افطار کے وقت مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تیسرا، روزہ داروں کے لیے ہر روز جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ رمضان میں سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ روزہ دار رمضان میں ان برائیوں تک نہ جا سکے جہاں غیر رمضان میں جاتے ہیں۔ پانچواں، رمضان کی آخری رات میں روزہ دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں سے دھونی دی جاتی ہے۔ جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلی رمضان کا دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ اللہ تعالی رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگاتے ہیں، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، ورنہ جو رمضان المبارک میں محروم رہ گیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بد دعا کی کہ اے اللہ کے نبی، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ اول تو ایک مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کافی تھی
لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی مہر لگا کر اس کی تاکید میں اضافہ کر دیا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروائے تو اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل میرے سامنے آئے تھے اور جب ممبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے اس بددعا پر آمین کہا۔ اس حدیث میں اللہ کے سب سے زیادہ مقرب اور معصوم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی اور امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی تو قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے کہ رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا مہینہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزر جائے اور مغفرت نہ ہو۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان غالب تھے اور کفار ان کے درمیان رہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مجوسی کے بیٹے نے رمضان المبارک کے دنوں میں کھانا کھایا۔ جب اس نے کھلے عام کھانا کھایا تو اس مجوسی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور تو دن میں اس طرح کھلے عام کھا رہا ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جب اس مجوسی کا انتقال ہو گیا تو ان بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کے بہاروں میں ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھنے لگے کہ آپ تو مجوسی تھے اور میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جواب میں کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے نے رمضان المبارک میں کھلے عام کھانا کھایا تھا اور میں نے رمضان المبارک کے ادب کی وجہ سے اس کو ڈانٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اس طرح مجھے اسلام پر موت آئی اور اب میں جنت میں مزے لے رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، صرف ادب کا یہ حال ہے کہ ایک کافر مجوسی کو ایمان کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو جو صحیح معنی میں روزہ رکھے گا اس کا کیا عالم ہوگا۔ اندازہ کریں، اسی طرح جو آدمی رمضان کی بے احترامی کرے گا اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا بھی اندازہ کر لیں۔ روزہ دار آدمی کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت بھی اس کو خوشی ملتی ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہوا، اور قیامت کے دن وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت بھی خوشیاں عطا کریں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔